بسم اللہ الرحمن الرحیم 9 اور 10 محرم کی رات آسمانوں پر تمام نبیوں اور فرشتوں نے یہ تسبیح پڑھی۔ اللہ کا وعدہ ہے جو یہ تسبیح پڑھے گا وہ دنیا کی جو چیز مانگے گا میں عطا کروں گا۔ اللہ والو 9 اور 10 محرم الحرام کی راتیں اور دن اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم الحرام کے وہ عظیم ترین اور بے مثال ایام ہیں جو اپنے دامنس میں ایسی برکات، فضائل اور عظمتیں سمیٹے ہوئے ہیں جن کا اندازہ لگانا عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ رب العزت نے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ یوں تو اس پورے مہینے کی ہر گھڑی، ہر دن اور ہر رات عظمت اللہ ہی کا مظہر ہے، لیکن جب اس ماہ مقدس کی 9 اور 10ویں تاریخ اور ان کی راتیں تشریف لاتی ہیں تو گویا رحمت خداوندی کا سمندر پورے جوش و خروش سے موجیں مارنے لگتا ہے اور عرش اللہ ہی سے رحمتوں کے ایسے پروانے جاری ہوتے ہیں جو صرف خاص بندوں کے حصے میں آتے ہیں۔ یہ وہ راتیں ہیں جن میں زمین سے لے کر عرش بری تک نور کی برسات ہوتی ہے اور ملائکہ مقربین خدائے تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس میں مشغول ہو کر زمین والوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ ان مخصوص راتوں اور دنوں کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ تاریخ اسلام کے عظیم ترین واقعات، عبادات اور تجلیات کا تعلق ان ایام سے رہا ہے۔ ان راتوں اور دنوں میں مانگی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتے کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے خالق کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ 9 اور 10 محرم کی راتیں اور دن انسان کی تقدیر بدل دینے والے ایام ہیں۔ اگر کوئی انسان دنیاوی پریشانیوں، مالی تنگی، بیماری یا کسی بھی بڑی حاجت کا شکار ہے تو ان ایام میں اللہ کی بارگاہ میں سر سجود ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اس خاص تسبیح کا ورد کرے تو رحیم و کریم پروردگار اس کی جھولی کو خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ پختہ اور سچا وعدہ ہے کہ جو بندہ ان دنوں اور راتوں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ ان مبارک ایام کا تقدس اور ان کی اہمیت اس لیے بھی حد درجہ بڑھ جاتی ہے کہ 9 اور 10 محرم کا یہ مقدس سلسلہ خاندان رسول، جگر گوشہ رسول، نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانساروں کی عظیم قربانی اور شہادت کی یاد سے جڑا ہوا ہے۔ محرم الحرام کا یہ حصہ کربلا کی اس عظیم داستان کا نقطہ عروج ہے جہاں حق اور باطل، پیاس اور قحط، قربانی شجاعت کے ایسے باب رقم ہوئے جن کی مثال پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ناظرین گرامی، 9 محرم الحرام وہ دن تھا جب کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں آل رسول پر مصائب کا پہاڑ اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا۔ چاروں طرف سے دشمنوں کا گھیرا تنگ تر ہوتا جا رہا تھا۔ پانی کی بندش نے اپنی انتہا کو چھو لیا تھا۔ خیموں میں پیاس کی شدت اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی پیاس بجھانے کے لیے ترلے کر رہے تھے، لیکن ان تمام تر سختیوں کے باوجود آل محمد کے چہروں پر نہ تو کوئی شکوہ تھا اور نہ ہی کوئی پریشانی۔ ان کی راتیں اللہ کی عبادت، تسبیح، استغفار اور مناجات میں گزرتی تھیں۔ تصور کیجئے کہ ایک طرف تپتا ہوا صحرا ہے، دشمنوں کا گھیرا ہے، پانی کی ایک بوند تک کی رسائی نہیں، اور دوسری طرف رات کے اندھیرے میں خیموں سے اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح کی ایسی دھیمی دھیمی آوازیں آ رہی ہیں جیسے شہد کی مکھیاں بھنبھنا رہی ہوں۔ یہی وہ راتیں ہیں جن کی برکت سے فرشتوں نے بھی زمین پر موجود ان ہستیوں کے صبر و شکر کو دے کر آسمانوں پر تسبیح و تمجید کا ایک سلسلہ شروع کیا جو رہتی دنیا تک مومنین کے لیے نجات کا ذریعہ بن گیا۔ 9 اور 10 محرم کی راتوں اور دنوں میں کیے جانے والے وظائف اور تسبیحات کی فضیلت اتنی بلند ہے کہ روایات کے مطابق ان ایام میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی ارواح طیبہ اور مقرب فرشتے اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ و زاری کرتے ہیں اور امت محمدیہ کے حق میں دعائیں فرماتے ہیں۔ جو انسان 9 اور 10 محرم کی راتوں میں بیدار رہ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے اور دن میں روزہ رکھ کر قیامت کی سختیوں سے نجات پاتا ہے، گویا وہ ان تمام انبیاء اور فرشتوں کی دعاؤں میں شامل ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور یہاں کے مصائب و الم بھی وقتی ہیں۔ انسان اکثر دنیاوی مشکلات سے گھبرا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں محرم الحرام جیسے مبارک مہینے اور اس کے افضل ترین دن اور راتیں اسی لیے عطا فرمائی ہیں تاکہ ہم اپنے ٹوٹے ہوئے دلوں کو اللہ کے ذکر سے جوڑ سکیں۔ 9 اور 10 محرم کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ ان میں کی جانے والی توبہ فوراً قبول ہوتی ہے اور جو شخص سچے دل سے گناہوں پر نادم ہو کر ان ایام میں اللہ کے حضور توبہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما کر اس پر رحمت کے صدر دروازے کھول دیتا ہے۔ اس کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ کی تسبیح پر قائم ہے۔ کائنات کی ہر چیز، خواہ وہ درخت ہوں، پہاڑ ہوں، پرندے ہوں یا سمندر کی مچھلیاں، سب اپنے اپنے انداز میں اپنے خالق کی تسبیح بیان کرتی ہیں، لیکن انسان کی تسبیح کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقام عطا کیا ہے اور جب یہ تسبیح محرم الحرام کی ان عظیم راتوں اور دنوں میں پڑھی جائے تو اس کی قبولیت کا معیار ہی بدل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے وعدہ فرمایا ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور جب خالق کی کائنات کسی بندے کو یاد کرتا ہے تو پھر کائنات کی کوئی قوت اس بندے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ 9 اور 10 محرم کی راتیں اور دن بندے اور خدا کے درمیان اسی تعلق کو مضبوط کرنے کا بہترین ذریعہ ہیں۔ ان ایام کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ یہ ہمیں دنیا کی بے ثباتی کا درس دیتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا نے ہمیں یہی سکھایا کہ دنیا کی مال و دولت، اقتدار اور جاہ و چشم کی کوئی حیثیت
حیثیت نہیں ہے، اصل کامیابی اللہ کی رضا اور اس کے احکامات کی پیروی میں ہے۔ جب ہم ان ایام میں تسبیح کا ورد کرتے ہیں تو ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت، حرص اور لالچ ختم ہو جاتی ہے اور دل میں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگزیں ہو جاتی ہے۔ یہ وہ ایام ہیں جن میں نوری اللہ کا نزول ہوتا ہے اور انسان کا باطن پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ تاریخ اسلام کے پچھلے دریچوں میں جھانکیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ، صوفیاء کرام اور بزرگان دین ان دو دنوں اور ان کی راتوں کا پورے سال بڑی بے صبری سے انتظار کیا کرتے تھے۔ وہ 9 محرم کی رات کو بیدار رہتے، 10 محرم کے دن روزہ رکھتے اور پوری رات نوافل، تلاوت قرآن اور ذکر الہی میں گزارتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ ان ایام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی تجلیات کا نزول ہوتا ہے جو انسان کے دل کی دنیا کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اگر کوئی شخص تنگی رزق کا شکار ہے یا اس پر قرضوں کا پہاڑ ہے یا وہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس کا ڈاکٹروں کے پاس کوئی علاج نہیں، تو اسے چاہیے کہ وہ 9 اور 10 محرم کی برکات سے فائدہ اٹھائے اور اللہ کی اس خاص تسبیح کو اپنا معمول بنائے۔ ناظرین گرامی، اللہ رب العزت کا یہ وعدہ سچا ہے کیونکہ وہ کبھی اپنے بندے کے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ جب اللہ نے فرما دیا کہ جو بندہ ان ایام میں اس تسبیح کے ذریعے مجھ سے مانگے گا میں اسے دنیا کی ہر چیز عطا کروں گا، تو پھر شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہمارا ایمان کامل ہو، ہمارے دل میں اخلاص ہو اور ہماری نیت صاف ہو۔ جب ایک بندہ پورے یقین کے ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو کائنات کا مالک اس کے خالی ہاتھوں کو لوٹاتے ہوئے حیا فرماتا ہے۔ ان ایام مبارکہ میں اپنے رب کو منا لیجئے، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیجئے اور اس عظیم تسبیح کے نور سے اپنے گھروں اور دلوں کو روشن کیجئے۔ یقیناً یہ ایام ہمارے لیے ایک عظیم ترین نعمت ہے جن کی قدر کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ ناظرین گرامی، تاریخ اسلام کے پچھلے صفحات اگر ہم الٹ کر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ 9 اور 10 محرم الحرام کا یہ پورا وقفہ آسمانوں اور زمین پر ایک عجیب ہلچل اور رکت کا وقت تھا۔ یہ وہ مبارک اور نایاب ایام ہیں جن کی فضیلت کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ان دنوں اور راتوں میں مانگی جانے والی دعائیں تقدیر کے لکھے کو بھی بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب محرم الحرام کی یہ مخصوص تاریخیں آتی ہیں تو عرش الہی سے رحمتوں کے ایسے خاص پروانے جاری ہوتے ہیں جو صرف ان بندوں کے حصے میں آتے ہیں جو رات کے اندھیرے میں بستروں کو چھوڑ کر اور دن کی تپش میں روزہ رکھ کر اپنے رب کے حضور تسبیح و استغفار میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان ایام کی عبادت میں وہ اسرار و رموز چھپا رکھے ہیں جن کا اندازہ عام انسان نہیں کر سکا۔ ان مبارک ایام کا تعلق جہاں تسبیح و ذکر سے ہے وہاں ان کا ایک گہرا اور دردناک تعلق کربلا کے ان تاریخی واقعات سے بھی ہے جنہیں سن کر آج بھی مومنین کے دل خون کے آنسو روتے ہیں۔ تاریخ کے مستند ترین ذرائع بتاتے ہیں کہ محرم الحرام وہ دن تھا جب یزیدی فوج نے کربلا کی تباہی ہوئی۔ ریت پر موجود آلی رسول کے خیموں کا گھیرا اتنا تنگ کر دیا تھا کہ کوئی بھی شخص باہر نکلنے کی جرأت نہیں کر سکا تھا اور پانی کی امداد مکمل طور پر بند کر دی گئی تھی۔ یہ وہ کڑا وقت تھا جب سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے چھوٹے چھوٹے بچے مخدرات عصمت اور جانسار صحابہ پیاس کی شدید ترین تپش محسوس کر رہے تھے، لیکن اس سخت ترین آزمائش کے باوجود ان کا ہر لمحہ اللہ کی رضا کے سامنے سری تسلیم خم تھا۔ ناظرین دیوان گرامی، تاریخ کی کتابوں میں درج ہے کہ جب 9 محرم الحرام کی رات آئی تو سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام اہل بیت اور جانسار صحابہ کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ آج کی رات اللہ کی عبادت کی رات ہے، کل کا دن قربانی کا دن ہے، اس لیے آج رات بھر اللہ سے مغفرت طلب کرو، تسبیح و تقدیس میں مشغول رہو اور کل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ 9 محرم کی رات کربلا کے میدان پر ایک قیامت خیز رات تھی۔ اس رات خیمہ حسینی میں پیاس کی شدت اپنی انتہا پر تھی۔ علی اصغر کی بے چینی دے کر مائیں تڑپ رہی تھیں، لیکن قربان جائیے نواسہ رسول کے صبر و شکر پر کہ انہوں نے ان سخت حالات میں بھی پوری رات اللہ رب العزت کی تسبیح، حمد و ثنا اور استغفار میں گزار دی۔ روایات میں آتا ہے کہ 9 محرم کی رات خیموں سے آنے والی ذکر الہی کی صدائیں سن کر آسمان کے فرشتے بھی اس بے مثال صبر پر رش کر رہے تھے اور انہوں نے آسمانوں پر کھڑے ہو کر امدے محمدیہ کے گناہوں کی معافی اور پیاسے سجدہ گزاروں کے حق میں تسبیحات پڑھنا شروع کر دیں۔ پھر جب 10 محرم الحرام کا سورج طلوع ہوا تو کربلا کا وہ تاریخی واقعہ رونما ہوا جس نے پوری انسانیت کو ہمیشہ کے لیے حق اور باطل کی پہچان سکھا دی۔ یہ وہ عظیم دن تھا جب سیدنا امام حسین رضی اللہ اور ان کے بوئیسی جانساروں نے پیاس کی شدت، بھوک اور دشمنوں کے ساتھ لاکھوں کے لشکر کے مقابلے میں بھی اللہ کی رضا کے لیے قربانی پیش کی اور ظلم کے خلاف قیام کر کے قیامت کے لیے جہاد اور استقامت کی مثال قائم کر دی۔ اس دن حسین کا لہو زمین پر بہا، لیکن آج بھی وہ لہو اسلام کی بقا کا ضامن ہے اور قیامت تک مومنین کے لیے مشعل راہ بنے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 اور 10 محرم کی فضیلت صرف اس لیے نہیں کہ یہ دن عام دنوں کی طرح گزرتے ہیں، بلکہ ان ایام کے پیچھے جگر گوشہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی راتوں کی عبادتیں، ان کے آنسو، ان کا صبر، ان کی نایاب تسبیحات اور ان کی بے مثال قربانی شامل ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص محرم کی ان 2 تاریخوں یعنی 9 اور 10 محرم کی راتوں میں دنیاوی لالچ، حرص اور
غفلت کو چھوڑ کر سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہے اور 10 محرم کا روزہ رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں سے محتاجی اور تنگی کو دور فرما دیتا ہے اور اسے گزشتہ ایک سال کے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ یہ وہ ایام ہیں جن میں عرش اللہ کے دروازے 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں اور منادی پکار پکار کر کہتا ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی رزق کا طالب جسے میں مالا مال کر دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول کروں۔ ناظرین گرامی، کربلا کا یہ واقعہ ہمیں صرف رونے کے لیے نہیں بلکہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے سنایا جاتا ہے۔ تصور کیجئے کہ ایک طرف دنیا کی تمام تر طاقت فوج اور پانی پر قبضہ تھا اور دوسری طرف صرف تسبیح، ایمان اور اللہ پر کامل بھروسہ تھا۔ جیت کس کی ہوئی؟ جیت آج بھی ذکر حسین کی ہے، جیت آج بھی اللہ کی تسبیح بیان کرنے والوں کی ہے۔ اس لیے ان دو عظیم تاریخوں یعنی 9 اور 10 محرم کی عظمت کو پہچانیے، اپنے دلوں سے ہر قسم کے دنیاوی خوف اور لالچ کو نکال پھینکیے اور ان مبارک ایام کے انمول لمحات کو ضائع ہونے سے بچائیے۔ یقین جانیے جو بندہ بھی اس تسبیح کے ساتھ ان ایام میں اللہ کو پکارے گا، کائنات کا مالک اسے کبھی مایوس نہیں لوٹائے گا۔ ناظرین گرامی، تاریخ اسلام کے اوراق اس بات پر گواہ ہیں کہ 9 اور 10 محرم الحرام کے یہ 2 دن اور ان کی راتیں کائنات کے نظام میں ایک الگ اور منفرد مقام رکھتی ہیں۔ یہ وہ مبارک اور نایاب گھڑیاں ہیں جن میں زمین اور آسمان کے درمیان نور کے ایسے رشتے قائم ہوتے ہیں جن کی مثال سال کے باقی 11 مہینوں میں نہیں ملتی۔ بزرگان دین، اولیاء اللہ اور مسند محدثین نے اپنی کتابوں میں اس بات کا تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ محرم الحرام کا یہ پورا عشرہ، بالخصوص اس کی 9ویں اور 10ویں تاریخ، اللہ رب العزت کی خاص تجلیات کے نزول کا وقت ہوتا ہے۔ یہ وہ ایام ہیں جن میں کائنات کا مالک اپنے بندوں کی توبہ اور ان کی مناجات کو سننے کے لیے رحمت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر کوئی انسان ان ایام کی حقیقی فضیلت اور ان کے اندر چھپے ہوئے اسرار کو سمجھ جائے تو وہ دنیا کی تمام مصروفیات کو ترک کر کے صرف اور صرف اپنے خالق کی تسبیح و تمجید میں مشغول ہو جائے۔ مستند ترین تاریخی روایات اور احادیث مبارک کی روشنی میں اگر ہم محرم الحرام کے مہینے کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنگ و جدل کو حرام کیا گیا اور جس کی حرمت کی قسم خود قرآن پاک میں کھائی گئی۔ جب ہم ان ایام کے نچوڑ اور ان کی اصل روح کی بات کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ 9 اور 10 محرم کا تقدس اس وقت اپنی معراج پر پہنچ جاتا ہے جب آسمانوں پر مقرر فرشتے اور انبیاء کرام علیہم السلام کی ارواح طیبہ اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہو کر اس خاص تسبیح کا ورد کرتی ہیں جس کا وعدہ اللہ نے اپنے بندوں سے کیا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ اللہ کا وہ سچا اور اٹل وعدہ ہے جو کبھی بدل نہیں سکا۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ان مبارک ایام میں اس تسبیح کے ذریعے مجھ سے جو لگائے گا، میں دنیا اور آخرت کی کوئی بھی نعمت اس سے دور نہیں رکھوں گا، بلکہ وہ چیز جو مانگے گا اسے عطا کی جائے گی۔ ان 2 تاریخوں کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ تاریخ کائنات کے بڑے بڑے معجزات اور واقعات اسی مہینے اور انہی تواریخ کے ارد گرد رونما ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے جودی پہاڑ پر لنگر انداز ہونے تک اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات ملنے سے لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے قید خانے سے باہر آنے تک، یہ تمام عظیم الشان واقعات اسی ماہ مقدس کی برکات کا مظہر ہیں۔ لیکن جب امت محمدیہ کی باری آتی ہے تو ان ایام کی فضیلت خاندان رسول، جگر گوشہ فاطمہ اور نواسہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کی بے مثال قربانی اور ان کے پاکیزہ لہو کی خوشبو سے مہک اٹھی ہے۔ کربلا کا یہ واقعہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ حق اور باطل کے درمیان ایک ایسی لکیر ہے جس نے قیامت کے لیے انسانوں کو جینے کا سلیقہ سکھا دیا ہے۔ 9 اور 10 محرم الحرام کے ایام کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمیں کربلا کے تپتے ہوئے صحرا کی وہ منظر کشی یاد آتی ہے جہاں ایک طرف یزیدی لشکر کی تلواریں، نیزے اور ظلم و ستم کا بازار گرم تھا اور دوسری طرف آل رسول کے خیموں میں صرف اور صرف اللہ کی تسبیح، استغفار اور مناجات کا نور پھیلا ہوا تھا۔ تاریخ کے مستند ترین ذرائع جیسے کہ البدایہ والنہایت اور تاریخ طبری میں درج ہے کہ جب 10 محرم الحرام کا دن آیا تو یزیدی فوج کے کمانڈر عمر بن زیاد نے ابن زیاد کے حکم پر حملے کا آغاز کر دیا اور خیمہ حسینی پر لشکر کشی کر دی۔ پیاس کی وہ شدت جو 9 محرم سے اپنی انتہا پر تھی، 10 محرم کو تو اس حد تک پہنچ گئی کہ خیموں میں موجود چھوٹے بچے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھنے لگے۔ مستورات اور غازی عباس علمدار جیسے شیردل مجاہدین بھی پیاس سے نڈھال تھے، لیکن قربان جائیے اس پاکیزہ خاندان پر کہ پیاس کی اس تپش میں بھی ان کی زبانوں پر کوئی شکو نہیں تھا، بلکہ وہ اللہ کی رضا پر راضی تھے اور دشمنوں کی تلواروں کے سامنے ڈٹ گئے۔ جب 10 محرم کی رات آئی تو کربلا کے میدان پر سکون اور خاموشی چھا گئی تھی، لیکن یہ خاموشی قیامت کی خاموشی تھی۔ خیموں کے اندر علی اصغر پیاس سے تڑپ رہے تھے، بی بی سکینہ اپنے والد کے دیدار کو ترس رہی تھی، لیکن سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے پورے کنبے کو جمع کیا اور فرمایا، اے میرے اہل بیت، یہ رات اللہ کی عبادت کی رات ہے، یہ رات اپنے رب کو منانے کی رات ہے۔ کل ہماری قربانی ہے لیکن آج کی رات ہماری مناجات ہے۔ ناظرین گرامی، اس رات خیمہ حسینی سے آنے والے تسبیح اور ذکر الہی کی
धीमी धीमी सदाएं ऐसी थी जैसे शहद की मुखियां भंभना रही हूं। यही वो नायाब और मुस्तनद लम्हात हैं जिन्हें देकर आसमान के फरिश्तों ने भी जमीन पर मौजूद इन प्यासे सजदा गुजारों के सब्र पर रश किया और आसमानों पर खड़े होकर अल्लाह की वो तस्बीह पढ़ना शुरू कर दी जो कायनात का सबसे बड़ा वजीफा बन गई। बुजुर्गाने दीन और औलिया अल्लाह का ये मुतफिका फैसला है कि मुहर्रम की इन दो तारीखों यानी 9 और 10 का नचोड़ और लब्बी लबाब सिर्फ ये है कि इंसान अपने अंदर से दुनिया की हिर्स, लालच और तमा को हमेशा के लिए निकाल फेंके। जो लोग इन अयाम में सिर्फ दुनियावी फायदे के लिए वज़ाइफ करते हैं उन्हें शायद वो मकाम ना मिले, लेकिन जो बंदा उन अयाम में करबला के प्यासे शहीदों की याद को दिल में बसाकर उनके सब्र शुक्र को अपना रहबर बनाकर और अल्लाह की तौहीद का इकरार करते हुए इस तस्बीह को पढ़ता है, अल्लाह ताला इसके दिल की दुनिया को बदल देता है। जब दिल बदल जाता है तो दुनिया की हर नेमत खुद ब खुद इस बंदे के कदमों में आ गिरती है। अल्लाह का ये वादा सच्चा है कि जो बंदा इन अयाम की कद करेगा वो कभी मुहताज नहीं होगा। इसकी नस्लों से गरीबी और तंगी दूर कर दी जाएगी और इसके घर में बरकत का ऐसा सैलाब आएगा जिसका इसने कभी ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया होगा। मुस्तनद अहादीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफजलु सियामे बाद रमजान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, यानी रमजान के बाद सबसे अफजल रोजे अल्लाह के महीने मुहर्रम के हैं और इन दिनों में 10 मुहर्रम का रोजा सबसे अफजल है। जब इस महीने के दिनों की इतनी फजीलत है तो और 10 मुहर्रम की रातों का आलम किया होगा। बिलखुसूस ये दो तारीखें जो करबला के मार्के का उरूज थीं, इनमें की जाने वाली हर दुआ अर्शे अल्लाह ही तक बगैर किसी रुकावट के पहुंचती है। इन अयाम में मांगी जाने वाली दाओं की कबूलियत का राज ये है कि ये अयाम मसाइब और आजमाइशों के दरमियान अल्लाह पर कामिल भरोसा की यादगार हैं। जब एक बंदा इन अयाम में अल्लाह को पकारता है तो गोया वो इस बात का ऐलान करता है कि दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी परेशानी या कोई भी मुसीबत इसे अपने रब के जिक्र से गाफिल फल नहीं कर सकी। नाजरीन ग्रामी, हमें इस बात को अच्छी तरह समझना होगा कि दुनियावी जिंदगी के मसाइब, बीमारियां, कर्ज और परेशानियां इंसान को तोड़ कर रख देती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें ये मुबारक अयाम इसीलिए अता फरमाई हैं ताकि हम अपने टूटे हुए दिलों का इलाज कर सकें। अगर आप तंगी रिज़्क़ का शिकार हैं, अगर आपके कारोबार पर बंदिश है, अगर आप किसी ऐसी मूजी बीमारी में मुब्तला हैं जिसका कोई इलाज नजर नहीं आ रहा, या अगर आपकी कोई ऐसी दिली तमन्ना है जो सालों से पूरी नहीं हो रही, तो 9 और 10 मुहर्रम को गफलत में मत गुजारिए। इन अयाम के एक एक लम्हे को गनीमत जानिए। 9 की रात को बेदार रहिए, 10 का रोजा रखिए, अपने बस्तरों को छोड़ दीजिए, वजू कीजिए और मसले पर बैठकर सच्चे दिल से अल्लाह के हुजूर अपने गुनाहों का एतराफ कीजिए। जब आप इन अयाम में इस खास तस्बीह का वर्द करेंगे तो कायनात का मालिक आपकी पुकार को सुनेगा और आपकी हर हाजत को पूरा फरमाएगा। करबला की दास्तान हमें ये नचोड़ देती है कि कामयाबी का मयार दुनियावी कसरत या मालो दौलत नहीं है, बल्कि कामयाबी का असल मयार अल्लाह की रजा और इसकी तस्बीह बयान करना है। यजीदी लश्कर के पास दुनिया की हर आसाइश थी, पानी पर उनका क्या कब्जा था, फौज इनकी कसीर थी, लेकिन तारीख ने देखा कि वो हमेशा के लिए मिलून और नामराद हो गए। जबकि इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन और इनके जानसार जिन्होंने प्यास की हालत में भी अल्लाह की तस्बीह को नहीं छोड़ा, वो कयामत के लिए जिंदा व जावेद हो गए। इन दो अजीम तारीखों में जब आप ये तस्बीह पढ़ें तो अपने दिल में इसी हुसैनी जज्बे को बेदार करें, अपने अंदर से लालच और दुनियावी गफलत को खत्म करें और सिर्फ अल्लाह की जात पर भरोसा रखें। तारीख ओलिया और सूफिया जैसा कि शेख अब्दुल कादिर जेलानी और दीगर अकबरीन ने अपनी तसानीफ में लिखा है कि जो शख्स मुहर्रम की 9 और 10 की रातों में रात के आखिरी पहर बेदार होकर अल्लाह की हमद वसना बयान करता है और 10 मुहर्रम का रोजा रखा है, अल्लाह उसके चेहरे पर एक ऐसा नूर पैदा फरमा देता है जो दुनिया और आखिरत में उसकी पहचान बन जाता है और उसके गुज़श्ता 1 साल के गुनाहों को मिटा देता है। ये अयाम इंसान की तकदीर को नए सरे से लिखने वाले अयाम हैं। अल्लाह का ये वादा कि जो मांगेगा मैं अता करूंगा कोई मामूली बात नहीं है। ये इस जात का वादा है जो कायनात की हर शे पर कादिर है, जो पत्थर के अंदर मौजूद कीड़े को भी रिज़्क़ देता है और जो समंदर की गहराइयों में भी अपनी मखलूक की हिफाजत करता है। इसलिए अपने ईमान को कामिल रखिए, इन मुबारक अय्याम के अनमोल और नायाब लम्हात से फायदा उठाइए और इस अजीम तस्बीह के जरिए अपने रब को मना लीजिए। यकीनन कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। नाजरीन ग्रामी, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए अब हम बढ़ते हैं आज के इस बाबरकत अमल की तरफ जिसका आपको काफी देर से इंतजार था। हमने इस वीडियो के आगाज में जिस अजीम शान और नायाब तस्बीह का जिक्र किया था, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सच्चा और अटल वादा है कि जो बंदा इन मुबारक अय्याम यानी 9 और 10 मुहर्रम की रातों में उसे पढ़ेगा, वो दुनिया की जो चीज मांगेगा अल्लाह उसे अता फरमाएगा। अब उसका पूरा तरीकाकार और तादाद गौर से समात फरमा लीजिए। इस अमल को पूरे यकीन, तवज्जो और दिल आजारी के साथ नोट फरमा लें ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। अमल का तरीका, वक्त और दिन। सबसे पहले इस वजीफे का वक्त और दिन अच्छी तरह समझ लें। ये अमल आपको 9 और 10 मुहर्रम अल हराम की रातों में करना है और अगर मुमकिन हो तो 10 मुहर्रम के दिन भी इसका वर्द करना मुस्तहब है। सबसे अफजल तरीका ये है कि आप इन दोनों रातों में मुसलसल ये अमल करें, लेकिन अगर किसी मजबूरी या उज़्र की वजह
وجہ سے دونوں راتیں مکمل نہ ہوں تو آپ ان میں سے کسی بھی ایک مخصوص رات کو منتخب کر کے پورے دل سے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ رات کے وقت سے مراد نماز عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک کی اذان سے پہلے تہجد کے وقت کا کوئی بھی حصہ ہے۔ آپ اپنے گھر میں کسی بھی پرسکون جگہ کا انتخاب کر سکتے ہیں جہاں کوئی آپ کی توجہ نہ ہٹائے۔ عمل کا طریقہ کار اور ناظرین گرامی، اس بابرکت تسبیح کو شروع کرنے سے پہلے لازم ہے کہ آپ کا جسم، لباس اور جگہ پاک و صاف ہو۔ باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ جائیں۔ اپنے دل سے دنیا کے تمام لالچ، طمع اور خیالات کو نکال کر صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ مرحلہ نمبر درود پاک کی فضیلت اور تلاوت۔ کسی بھی دعا اور وظیفے کی قبولیت کے لیے درود پاک ایک ایسی چابی ہے جس کے بغیر دعا عرش تک نہیں پہنچتی۔ تو آئیے سب سے پہلے ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر نہایت ادب و احترام سے یہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے اس عمل کے آغاز میں درود ابراہیمی کی تعداد 2106 مرتبہ مقرر کرنی ہے، یعنی اول آپ نے 21 بار یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ مرحلہ نمبر فنا مخصوص قرآنی تسبیح۔ درود پاک مکمل کرنے کے بعد اب آپ نے اس مخصوص اور نایاب قرآنی تسبیح کو پڑھنا ہے جس کا ذکر ہم نے آغاز میں کیا تھا۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی وہ عظیم تسبیح ہے جس نے مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں بھی نجات کا راستہ دکھایا تھا اور 9 اور 10 محرم کی راتوں میں فرشتوں کی زبان پر جاری رہتی تھی۔ وہ تسبیح یہ ہے: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس نایاب قرآنی تسبیح کو آپ نے پوری توجہ اور دل کی عاجزی کے ساتھ 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہر دانے پر اپنے گناہوں کی معافی کا تصور ذہن میں رکھیں۔ مرحلہ نمبر اللہ تعالیٰ کے 2 مبارک نام اسم اعظم۔ قرآنی تسبیح کے فوراً بعد آپ نے کائنات کے مالک کو اس کے 2 نہایت خوبصورت اور طاقتور صفاتی ناموں سے پکارنا ہے جو ہر نام ممکن کو ممکن بنانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ وہ نام یہ ہیں: یا حیّ یا قیوم۔ ان دونوں ناموں کو ملا کر آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 100 بار یا حیّ یا قیوم کہنا ہے۔ مرحلہ نمبر خاص قرآنی آیت۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک ایسی نایاب آیت کی تلاوت کرنی ہے جو رزق کی تنگی، گھریلو پریشانیوں اور ہر بڑی حاجت کے بند دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ وہ مبارک آیت یہ ہے: حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ اس قرآنی آیت کی تعداد بھی آپ نے 100 مرتبہ مقرر کرنی ہے۔ مرحلہ نمبر اختتامی درود پاک۔ وظیفے کے آخر میں آپ نے بالکل وہی الفاظ جو شروع میں پڑھے تھے، یعنی درود ابراہیمی دوبارہ 21 مرتبہ پڑھنا ہے تاکہ یہ عمل اول و آخر درود پاک کے سائے میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو سکے۔ دعا اور اختتام۔ ناظرین گرامی، جب آپ یہ عمل مکمل کر لیں تو اپنے دونوں ہاتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ میں پھیلا دیں۔ اپنے مسئلے پر بیٹھ کر رو کر گڑ گڑا کر کربلا کے پیاسے شہیدوں اور ان مبارک ایام کی فضیلت کا واسطہ دے کر اپنے دل کی مراد اللہ کے سامنے رکھیں۔ یقین رکھیے کہ کائنات کا مالک 9 اور 10 محرم کی ان عظیم راتوں اور دنوں میں کسی کے پھیلے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بابرکت مہینے کی فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے اور ہماری تمام جائز دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔